اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ ہمیں سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے کی بصیرت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹی وی 008۔ سامعین، آج ہم بات کریں گے ایسے شخص کی جس نے ایک عظیم سلطنت کی بنیادیں ہلا دیں، ایک ایسے انسان کی جو بظاہر درویش لگتا تھا مگر اندر سے خفیہ شیطانی مشن کا نمائندہ تھا، ایک ایسے عامل، جادوگر یا شاید دجالی ایجنٹ کی کہ جس کی نگاہوں نے ایک ملکہ کو محصور کیا اور ایک پورے ملک کو خون کے دریا میں بہا دیا۔ سامعین محترم، یہ کہانی ہے یفی مووچ راسپوتین کی، روس کے اس اسرار انسان کی جسے کچھ لوگ خدا کا بندہ کہتے تھے اور کچھ شیطان کا غلام۔ 19ویں صدی کا روس برف میں ڈوبا ہوا، غربت، جاہلیت اور ظلم میں لپیٹا ایک ملک۔ زار نیکولیس دوم کی بادشاہیت چل رہی تھی لیکن عوام کے دلوں میں نفرت کا لاوا پک رہا تھا۔ اسی ماحول میں ایک غریب کسان کا بیٹا پیدا ہوتا ہے، راسپوتین۔ سامعین، راسپوتین بچپن ہی سے عجیب عادات، پوری اسرار خواب اور ایسی باتیں کرتا تھا جنہیں یا تو لوگ کرامت سمجھتے تھے یا جنون۔ سامعین، کہا جاتا ہے کہ بچپن میں راسپوتین کے ہاتھوں کچھ مریض ٹھیک ہوئے، کچھ لوگ اس کے لمس سے بے ہوش ہو جاتے اور کچھ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر رو پڑتے۔ وقت گزرتا گیا اور یہ عام سا روسی کسان ایک صوفی، زاہد اور پھر ساحر بن گیا۔ سامعین، راسپوتین نے مذہب کے نام پر لوگوں کو جمع کیا اور پھر ان کے عقائد سے کھیلنا شروع کیا۔ سامعین مکرم، 1905 میں راسپوتین کے چرچے سینٹ پیٹرز برگ تک پہنچے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی کرشماتی نگاہوں نے روسی ملکہ الیگزینڈا کو متاثر کیا۔ ملکہ کا بیٹا ہیمیوفیلیا کے مرض میں مبتلا تھا، ایک ایسا مرض جس میں معمولی زخم بھی جان لے سکتا ہے۔ سامعین، جب دربار کے طبیب ناکام ہو گئے تو راسپوتین نے دعاؤں اور دم درود سے شہزادے کا خون بہانا روک دیا۔ ملکہ کے لیے یہ کسی معجزے سے کم نہ تھا اور یوں راسپوتین شاہی خاندان کا روحانی رہنما بن گیا، لیکن حقیقت میں وہ دربار کے اندر ایک خفیہ خنجر تھا جو وقت آنے پر سلطنت کے دل میں پوس ہونا تھا۔ ناظرین، تاریخ بتاتی ہے کہ راسپوتین ایک عامل نہیں تھا، وہ خفیہ یہودی تنظیموں، خاص طور پر ایلومیناٹی اور فری میسن کے مشن پر تھا۔ اس کا مقصد روسی بادشاہیت کو اندر سے توڑنا، عوام کو مذہب سے منتفر کرنا اور ایک ایسا انقلاب برپا کرنا تھا جو دنیا کے طاقتور سرمایہ داروں کو فائدہ دے۔ سامعین، راسپوتین شاہی دربار میں بلیک میلنگ، جنسی فریب اور جاسوسی نیٹ ورک کے ذریعے اہم وزراء کو قابو میں کر چکا تھا۔ وہ راتوں کو شراب نوشی کی محفلیں جماتا جن میں مقدس دواؤں کے نام پر گناہ کیے جاتے۔ اس کے پیچھے جو قوت تھی وہ جانتی تھی کہ اگر زاری نظام گرتا ہے تو دنیا میں کمیونزم کا دروازہ کھلے گا، اور یہی 1917 کے روسی انقلاب کی بنیاد تھی۔ سامعین مکرم، ملکہ الیگزینڈا راسپوتین کی اندھی عقیدت میں اس حد تک ڈوب گئی کہ ملک کے سیاسی فیصلے بھی اس کے اشاروں پر ہونے لگے۔ راسپوتین وزیر بنواتا، ہٹواتا اور بادشاہ کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتا۔ روس کے سپاہی، عوام اور مذہبی طبقہ چیخ اٹھا کہ یہ درویش نہیں، یہ شیطان ہے، لیکن ملکہ نے ہر مخالف کو خدا کا دشمن قرار دیا۔ بالآخر جب روس کی فوج جنگ عظیم میں تباہ ہونے لگی تو عوام نے بغاوت کر دی اور یوں راسپوتین کی سازش نے زار نیکولیس کے تخت کو گرا دیا اور روس ایک خونی انقلاب میں ڈوب گیا۔ سامعین مکرم، راسپوتین کی طاقت ناقابل یقین بن چکی تھی۔ اس کے دشمن اب اسے ختم کرنے پر تل گئے۔ ایک سرد رات کچھ اشرافیہ نے ایک دعوت پر اسے بلایا، شراب میں زہر ملا دیا گیا لیکن راسپوتین زندہ رہا۔ پھر اسے گولی ماری گئی، وہ پھر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ آخر کار اسے باندھ کر برفیلے دریا نیوا میں پھینک دیا گیا، لیکن جب اس کی لاش ملی تو اس کے ہاتھوں کے نشانات بتاتے تھے کہ وہ پانی میں بھی زندہ تھا، یعنی موت نے بھی اسے فوراً قبول نہیں کیا۔ سامعین مکرم، اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو راسپوتین کی کہانی ہمیں سورہ بقرہ کی آیات 102 کی یاد دلاتی ہے۔ ترجمہ: اور وہ اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو شیطان لوگوں کو سکھایا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا۔ سامعین، راسپوتین بھی انہی شیطانی علوم کا نمائندہ تھا۔ وہ انسانوں کے ذہنوں کو مسخر کرنے کا فن جانتا تھا، لیکن اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جادو کی طاقت وقتی ہے اور اللہ کی طاقت ابدی۔ ناظرین محترم،
محترم، راسپوتین کی کہانی صرف ایک تاریخی قصہ نہیں، یہ آج کے دور کے لیے بھی آئینہ ہے۔ آج بھی ایسے راسپوتین دنیا میں موجود ہیں جو سیاست، میڈیا اور معاشیت میں عوام کے ذہنوں پر جادو کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد ہے کہ انسان حق اور باطل میں فرق نہ کر سکے اور ہر فریب کو ترقی سمجھنے لگے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اللہ کا نظام سب سے بالا ہے، باطل جتنا بھی چمکے انجام ہمیشہ زوال ہے۔ سامعین، ہر دور میں ایک راسپوتین ضرور ہوتا ہے جو اپنی چمکدار باتوں، ظاہری نیکی اور باطنی خباثیت سے قوموں کو غلام بناتا ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ایسے لوگوں کا انجام ہمیشہ رسوائی، تنہائی اور عذاب الہی ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آج ہم عہد کریں کہ ہم اپنی عقل، ایمان اور ضمیر کو کسی بھی فریب کار کے ہاتھوں نہیں بیچیں گے۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے تھے کشمیر ٹی وی 008۔ سامعین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے مزید حقائق، تاریخی سچائیاں اور اسلامی پیغامات آپ تک پہنچتے رہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور سچ کو پھیلانے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ سامعین، تاریخ کے اندھیروں میں روشنی ہمیشہ انہی کو ملتی ہے جو جادو نہیں، سچائی پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو، ہمیں اور پوری امت مسلمان کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔